وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: أنا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی سب سے پہلے ہم پر لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام ہو، جن کی بے پناہ کوششوں، کاوشوں، محنتوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا اور ہمیں صراط مستقیم پر چھوڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم لوگ محرم الحرام کے بارے میں جانیں گے۔ وہ محرم الحرام وہ مہینہ جس کی کچھ خاصیتیں ہیں، جس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ محرم الحرام، اس کے نام کے آگے الحرام جو بات لکھا جاتا ہے وہی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے 12 ہیں سال کے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ 3 متوالیات، یہ تینوں پہ در پہ برابر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا ہے۔ وہ رجب، اور چوتھا مہینہ حرمت والا مہینہ کون ہے؟ رجب ہے۔ تو سب سے بڑی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ خود محرم الحرام لکھا جاتا حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے،
احترام والا مہینہ ہے۔ یہ اسلام کے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں اس کا احترام ہوتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و جدال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بہت لڑائیاں ہوتی تھیں قبیلوں کے درمیان، مار کاٹ، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ لوگ پرہیز کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اسلام کے بعد تو اس کی بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت آ گئی قرآن و حدیث میں، جیسا کہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے خطبے کے دوران کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ اپنے نفسوں پر ظلم کس طرح سے؟ کہ ان کے احترام کو اور ان کی حرمت کو پامال کر کے اگر کرو گے ایسا تو اپنے نفسوں پہ ظلم کرو گے، یعنی گناہ کرو گے۔ اسی طرح سے اپنے نفسوں پر ظلم اس طرح سے بھی ہوگا کہ اگر ان مہینوں کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے ایک مسلمان، بلکہ وہ خوب چھٹا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، چاہے وہ حقوق العباد میں ہو چاہے حقوق اللہ میں ہو۔ کسی بھی طرح اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ جو ہے ظلم ہوگا اپنے نفس پر۔ تو یہ اس کی پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، یہیں سے یہ سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہوئی۔ اور تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اسی مہینے میں عاشورہ کا دن پڑتا ہے، 10 محرم، جس کے بارے میں ابھی بخاری کی روایت پڑھی گئی خطبے کے دوران کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے میں یہودی بسا کرتے تھے، یہودیوں کے 3 قبائل ہوا کرتے تھے، تو وہاں ان کا اپنا ایک معاشرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یہودی 10 محرم کو، تو آپ نے انہی سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، یہ بڑا اچھا دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے، بڑا بہتر دن ہے، افضل دن ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کہ ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے دشمنوں سے یعنی فرعون اور اس کی لشکر سے نجات دیا تھا، اللہ نے نجات دیا تھا۔ تو یہودیوں نے بتلایا اللہ کے نبی کو، تو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، اسی لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احق بموسیٰ منکم، اگر موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو تم لوگوں سے زیادہ تو میں حقدار ہوں، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ پیغمبروں کا دین ایک، پیغمبر آپس میں بھائی، ایک ہی مشن، توحید اور رسالت، جو مشن ہوتا تھا کہ اللہ معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہی تو مشن تھا سارے انبیاء کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا معاملہ ہے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا 10 عاشورہ کا، اور اس کے بعد امر بصیامہ، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھو۔ یہ اس کی خاصیت ہے اس محرم الحرام کے مہینے کی۔ اور یہ جو روزہ رکھا
اس کی فضیلت کیا ہے عاشورہ؟ ابھی تو محرم الحرام کے مہینے کی بتا رہا تھا کہ محرم کے مہینے کی یہ فضیلت خاصیت رہی کہ حرمت والا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اسی مہینے میں یہ عاشورہ ہے۔ اب اس عاشورے کی فضیلت دیکھ لیجیے، 10 محرم کے روزے کی۔ تو مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس روزے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سامنے کسی اور روزے کو نہیں شمار کرتے تھے، نہیں گردانتے تھے۔ یعنی رمضان کے روزوں کی فضیلت، اور یہ تو گرچہ نفلی روزہ ہے لیکن فضیلت بہت ہے، اور رمضان کے مہینوں کے روزے تو فرض ہیں، ان کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بھی راوی اور فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور اس عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو یہ ہوا اس کی فضیلت عاشورہ کے روزے کی، جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تو میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس ثواب کا کہ وہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایتیں بھی ہے کہ اگر ایک روزہ 10 کا رکھتا ہے بندہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی ثواب کی امید اللہ کی ذات سے کہ 1 سال گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت رہی، محرم کی فضیلت تو عاشورہ کی فضیلت یہ ہے۔ اب جب عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو 10 محرم کا روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں، اس دن کا تو عظمہ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ بھی تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے اور جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، اس کی عظمت کو وہ بھی مانتے ہیں، تو ان کی مخالفت کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی مخالفت مسلمان کرتے ہیں، اسلام کرتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقینا لأصومن التاسع، اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو اگلے سال صرف 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے، 9 اور 10۔ تو اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور عاشورہ کا روزہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی خالی 9 کا روزہ رکھے اور سمجھے کہ عاشورہ کا روزہ ہو گیا تو نہیں، وہ نہیں ہوگا، 10 کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو مخالفت کی وجہ سے 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، لیکن مخالفت کرو یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی، فصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، تو ایسا کرو کہ 10 کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن اگر ممکن ہو تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لو، 9-10 کا رکھ لو، اور اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لو۔ تو اس طرح سے مخالفت ہو جائے گی یہودیوں کی اور عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے آج کے اس خطبے میں جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، شاید وہ باتیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ایک پریشانی ہوگی کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام اس مہینے کی شبیہ، اس کی شکل و صورت آج ان ہمارے ملکوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، شبہ قارہ ہندیہ میں، ان میں دوسری ہے۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ محرم کا ذکر ہو اور
جس چیز کے لیے محرم الحرام کا مہینہ جانا جاتا ہے اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں ہوا، اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہوئی، کچھ نہیں بیان کیا گیا، کس لیے جانا جاتا؟ آج 8 محرم ہے، 9 کل روزہ رکھیں گے ہم لوگ اور 10 کو رکھیں گے، اگر 9 نہیں رکھ سکے کل تو پرسوں نرسوں رکھیں گے 10 11 کو۔ یہ ہے اسلام اور یہی ہے دین اور یہی ہے محرم الحرام کی صرف اور صرف حیثیت۔ یہ ہے محرم الحرام کا مہینہ کہ ہمارا پہلا سال ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کرنا، اس میں جنگ و جدال سے بچنا، گناہ سے بچنا ہے۔ ہاں اگر کوئی تھوپے آپ پر جنگ تو تب جواب دینا، دفاع کرنا ہے، لیکن پہل نہیں کرنا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ ہے اس میں، اور جس کی اتنی فضیلت کی 1 سال کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بس یہ ہے دین، یہی ہے صراط مستقیم، اور یہی ہے محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت۔ مگر دین مکمل، دین کہاں تک مانا جائے گا؟ دین کب تک مکمل، یعنی دین کی تکمیل کب تک نہیں ہوئی ہے؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین اور قرآن، جب نبوت اتری، آپ کو نبی بنایا گیا غار حرا میں، اس وقت سے لے کر کے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، 10 سال مدینہ میں تھے، 13 سال مکے میں، 23 سال، یہ نبوی دور ہے، نبوت کا زمانہ ہے۔ انہی 23 سالوں میں تو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور سکھایا، اور یہی ہے عین دین۔ آپ کی وفات 11 ہجری، سن 11 ہجری اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ کی وفات کے بعد کیا کوئی چیز یا کوئی مسلمان بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ دین میں کوئی نئی چیز جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹ بول کر کے، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بعد میں گڑھ کر کے دین میں شامل کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس دین اسلام کو، اس عظیم دین کو، اس رواداری والے دین کو، اس دین سمحہ کو کسی کے کچھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے میدان میں اعلان ہو گیا تھا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ تو دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ۔ اس کے بعد جو آج کا محرم کا مہینہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے، وہ حضرت نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ نواز رسول حسن و حسین جن سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اپنے نواسوں سے، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اس طرح سے ان سے محبت کرنا نواز رسول سے، وہ وہاں تک تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے ان سے، اور ان کو سونگھا کرتے تھے، گھروں میں سواری بن جاتے تھے، ان کو بٹھا لیتے تھے پیٹھ پر اور انہیں سونگھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں حضرت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جنتیوں کے نوجوان، جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ایک بار اشارہ کر کے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہا کہ ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ تو سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کرے گا، یعنی صلح کروا دے گا، لڑائی ہونے والی ہوگی لیکن صلح کرا دے گا۔ یہ پیشین گوئی اس وقت صحیح ہوئی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعتوں کو، مسلمانوں کو آپس میں اور زیادہ ان کے اندر اختلاف نہیں دیکھ سکتا، اور مار کاٹ اور لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، اور یہ پیشین گوئی وہاں صحیح ہوئی۔ اب یزید کو جب خلیفہ بنایا جاتا ہے سن 60 ہجری کے اخیر میں، امیر معاویہ رضی اللہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، ان کی وفات ہوتی ہے اخیر میں سن 60 ہجری کے، اور اس کے بعد یزید کے نام کی بیعت تو پہلے لے چکے تھے ولی عہد کا کہ یہ ولی عہد ہیں، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، لیکن جب انتقال ان کا ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خط و کتابت گورنروں کے پاس، جو گورنر تھے علاقوں کے، ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے ولید بن عتبہ جو مدینے کے گورنر تھے، ان کے پاس بھی خط آیا کہ اب یزید کے لیے اہل مدینہ سے آپ بیعت کر لیں ان کی خلافت کا۔ سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا مدینے میں، سارے لوگ آئے، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین سب تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ سب سے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے کہا کہ ان کے نام، ان کے لیے خلافت کی بیعت کرنی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی تو خبر آئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، ان کے وفات کی، انتقال کی، ہمیں کچھ مہلت چاہیے۔ تو کہا کتنی مہلت چاہیے؟ کہا 1 دن کی مہلت چاہیے سوچنے کے لیے۔ 1 دن کی مہلت لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی دوران رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ کرتے ہیں مکہ کا، مکہ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کے بارے میں تاریخ طبری میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے سمجھایا، مختصراً اس میں ہے تاریخ طبری میں، ورنہ البدایہ النہایہ میں ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان لوگوں نے اتنا کہا، عبداللہ ابن زبیر اور یہ دونوں مکے کا رخ کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے بیعت سے، تو کہا کہ اتقی اللہ ولا تفرق بین جماعت المسلمین، کہا کہ تم دونوں، اے عبداللہ ابن زبیر اور اے حسین بن علی رضی اللہ عنہم، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعتوں میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ مسلمان، یہ مسلمانوں کی جماعت جو ایک لاٹھی کی طرح ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لاٹھی پھٹ جائے۔ یہ تاریخ طبری نے ذکر کیا ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ علامہ ابن کثیر نے البدایہ النہایہ میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ صحابہ نے مکہ میں سمجھایا، اور وہ مکہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے جب حاجی یوم الترویہ کے دن احرام باندھ کر کے منی کی طرف جا رہے ہیں، تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی جال میں بس پھنس کر کے ادھر کا رخ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی آئے، عبداللہ ابن عمر بھی آئے، دونوں نے سمجھایا، کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں، کوفیوں کا 18,000 سے زیادہ خطوط آئے ہیں کہ آپ آئیے، میدان خالی ہے، ہم آپ کے نام پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ بوریاں بھری تھیں، بوریوں میں وہ خطوط تھے جو کوفیوں نے بھیجا تھا،
بوریوں میں بھر کر کے خطوں کو دکھایا، کہا کہ یہ خطوط ہیں ان کے فلاں قبیلے کی کوفیوں کے 18,000 سے زائد خطوط آئے ہیں، اب تو ہم وہاں کا رخ کریں۔ اور ان کی سواری کا جو ہے زمام نکیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پکڑ لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ کوفہ مت جاؤ، وہ کوفی جو تمہارے باپ کے نہیں ہوئے، جو تمہارے بڑے بھائی کے نہیں ہوئے، جنہوں نے دغا کیا، بے وفائی کی۔ اور اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں جب وہ بھی سمجھانے لگے حضرت حسین کو تو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے والد کو کوفہ میں جب ان کے ساتھ تھا تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ان کوفیوں سے تھک گیا ہوں اور ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے تھک گئے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے والد کے قول ہیں، تو جو والد کے بڑے بھائی کے نہیں ہوئے ان کو دھوکہ دیا۔ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، آج پہلا دن ہے حج کا، یوم الترویہ کے احرام باندھ کر کے تبدیل کر دیجئے فیصلہ، مت جائیے، اور مشورہ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر جانا ہی ہے تو پہلے کسی ایلچی کو بھیج دو، وہ جائے خبر نکالے کیا معاملہ ہے۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل، وہ عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، بڑے بھائی 10 سال بڑے تھے، ان کے لڑکے، یعنی یہ بھائی مسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو ان کو بھیج دیا پہلے پتہ کرنے کے لیے، لیکن مانے نہیں، نکلے مکے سے، رخ کیا کوفے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو عورتوں بچوں کو چھوڑ دو یہیں مکے میں۔ اور عمر بن سعید جو گورنر تھے مکے کے اس وقت کے، انہوں نے بھی انہیں بہت سمجھایا، کہا کہ یہاں رہو، آپ کے حفظ و امان کی ضمانت ہے یہاں مکے میں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، انہوں نے بھی سمجھایا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بچوں عورتوں کو ایسے چھوڑ دو، اللہ کی قسم مجھے کوفیوں سے وفا کی امید نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں بھی شہید نہ کر دیا جائے جیسے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ المناک واقعہ تاریخ اسلامی میں پیش آیا، لیکن کب آیا؟ یہ 61 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو، اتفاق سے وہ عاشورہ ہی کا دن تھا جس عاشورے کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو 61 ہجری کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 50 سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ محرم میں 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا۔ بتائیے وہ واقعہ جو نبی کے وفات کے 50 سال بعد رونما ہوتا ہے، اس کو دین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ وہ دین ہے، اسی لیے ذکر نہیں ہوا۔ محرم الحرام کا جب ذکر آیا تو آج کی جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، دین سے دوری ہے، روگردانی ہے مسلمانوں کی، اس کا تذکرہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو 300 سالوں تک اس کا آتا پتہ نہیں تھا۔ کوفے کا ایک گورنر تھا رافضی شیعہ، معز الدورہ احمد بن بوئے دیلمی جس کا نام تھا، پہلی بار اس نے 352 ہجری میں، یعنی 3.5 صدیوں کے بعد 352 ہجری میں اس نے پہلی بار ماتم کرنے اور محرم کرنے اور تعزیہ داری کا حکم دیا تھا کوفے میں، اور دھیرے دھیرے رافضیوں کا شیوا تھا، نادان مسلمان سنی مسلمانوں نے بھی دھیرے دھیرے اس کو پکڑ لیا، لپک لیا، دین کے نام پہ دین سمجھ کے اس کو کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول حسن حسین سے محبت ایمان کا ہمارے حصہ ہے، لیکن ان کی وفات پہ ہم شوق کریں، غم کریں، سینہ پیٹیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے۔
بلکہ تعزیہ داری جو تعزیہ لوگ بناتے ہیں، تعزیہ کیا ہے؟ قبر بلا مقبور، ایسا قبر جس میں کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی دفن ہی نہیں ہے، پنجتن کا جو اس میں پنجہ لگایا رہتا ہے، چاہے جس کا ہو، بانس کا ہو یا کاغذ کا یا لوہے کا، یہ کیا ہے؟ یہ اس عقیدے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن، حسین یہی ہیں، یہ لگا رہتا ہے اس پر۔ اور اگر اس عقیدے سے جو لوگ بناتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ مانتے ہیں نا، منتیں، بیٹا بیٹی، تجارت میں کامیابی، اگر اس طرح کا ماحول ہے اور اس طرح کا عقیدہ ہے تو یقین جانو یہ بدعت نہیں، اس سے بڑھ کر کے یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور اس کے نیچے سے جو بچوں کو گزارتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، کہ ان کی جو ہے بھلائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو نفع نقصان کا مالک جس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء آئے اس روئے زمین پر، وہ عقیدہ توحید ہے، اسی کا نفی ہے اس میں۔ اس بچے کو صحت اس تعزیے سے گزارنے کے بعد ملے گا تو شرک اکبر ہے، وہ تو اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا بندہ۔ اگر اس طرح کا عقیدہ ہے کہ بچوں کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، ان کی صحت، ترقی اور کامیابی کے مد نظر، یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ اور رسم و رواج جو خرافات ہے، اور دیکھتے ہیں مسلمانوں کی عیدیں اس طرح سے نہیں ہوتی، مسلمان پتہ نہیں کہاں ہے، اپنے دین کو نہیں سمجھتا ہے۔ مسلمان کی عیدیں دو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان میں کس طرح سے آپ عید مناتے ہیں، کتنی طہارت کے ساتھ، کتنی پاکیزگی کے ساتھ، کتنی تکبیروں کے ساتھ، کتنے جو ہے صدقات اور خیرات کر کے، نماز پڑھ کے، خطبہ سن کے، یہ عید ہے۔ میں نے کہا کہ وہ چیز دین کا حصہ ہو نہیں سکتا اور کسی کی حیثیت نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا ولی ہو، عالم ہو، کہ وہ دین میں کوئی نئی چیز جوڑ سکے۔ دین کو ضرورت نہیں اللہ کے دین کو۔ تو جب یہ دین نہیں ہوگا تو اس طرح کے سڑکوں پر یہ تہوار منائے جائیں گے، ہم میں اور غیروں میں پھر فرق نہیں دکھے گا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کر کے کوئی اگر اسلام جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، قبول کرنا چاہے، اپنانا چاہے تو وہ تھوک دے گا ہمارے منہ پہ۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کی شبیہ، اس کی شکل کو دین کے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اور ختم کرتا ہوں خطبے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پہ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، ماتم کرے، روئے پیٹے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہی تو سب ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں بدعتوں سے بچائے۔ ہمیں جو محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت ہے، عاشوراء کا روزہ ہے، جو اصل محرم الحرام کے مہینے کی روح ہے، اسے جاننے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔